پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سمیع ابراہیم پر پہلے بھی حملہ ہو چکا ہے اور فواد چودھری نے کیا ہے اور دوسرے لوگوں نے بھی کیا ہے ان کے اوپر حملے. تو لیکن سمیع ابراہیم پر جب وہ فواد چودھری نے حملہ کیا جب ان کو تھپڑ مارا تھا تب وہ شاید آزادی صحافت پر حملہ نہیں تھا. اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کہیں انکہی کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کا موضوع بہت دلچسپ ہے. میں ابھی خبر دیکھ رہا تھا. ممتاز صحافی سمیع ابراہیم پر ایک خواجہ سرا نے حملہ کیا. جس چینل پہ وہ بات کرتے ہیں، بولتے ہیں، اپنا پروگرام کرتے ہیں، وہ دکھا رہا تھا کہ بار بار کہ ان پر حملہ کیا گیا خواجہ سرا کی جانب سے، اور لوگوں نے ویڈیو بھی بنائی اور جو دانستہ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں اور یہ ہے اور ویسا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس خواجہ سرا نے آزادی صحافت پر حملہ کر دیا ہے. اور بات یہ ہے کہ عمران ریاض کی ٹرینڈ چل رہی ہیں. عمران ریاض گرفتار ہوئے ہیں، عمران ریاض رہا ہوئے. سارا دن جو ہے وہ کئی ہفتوں سے عمران ریاض چل رہا تھا. تو بہت سارے جو صحافی ہیں اس قبیل کے، ان کے اندر احساس کمتری پیدا ہو گیا. اب کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. تو اب یہ خواجہ سرا کی خدمات شاید لی گئی ہیں، مستعار لی گئی ہیں. اور پھر یہ خواجہ سرا کس نے چھوڑا؟ یہ خواجہ سرا کہیں نون لیگ کا تو نہیں تھا، یا مولانا فضل الرحمان نے اس سے کوئی سودا کیا تھا، یا پیپلز پارٹی والوں کا کوئی اچھا جاوید صاحب جو ستاروں کا حال بتاتے ہیں انہوں نے بھی اس سے آگاہ نہیں کیا تھا. بڑا ہی عجیب و غریب سا معاملہ ہے. کیا کیا جائے، سمیع ابراہیم صاحب خواجہ سرا کے حملے کا شکار ہو گئے. اور خواجہ سرا کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ سمیع ابراہیم کو کے لمبے بالوں کو دیکھ کر اپنا گرو نہ سمجھے، بلکہ اسے نہیں معلوم کہ یہ ایک بہت بڑے صحافی ہیں جن کے بال لمبے ہیں. اب وہ ان کے اوپر حملہ آور ہو گیا. اس کو نہیں پتا کہ اس نے دانستہ یا انجانے میں آزادی صحافت پر کتنا بڑا حملہ کر دیا ہے. مولانا عطاء المومن بخاری کہتے ہیں کہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی شادیوں میں طوائفیں نچاتے ہیں، اور جو غریب غربا ہوتے ہیں وہ خسروں سے کام چلاتے ہیں، خواجہ سراؤں سے. تو بھائی مجھے عجیب و غریب کہ سمیع ابراہیم صاحب جس واقعے کو انہیں نظر انداز کر دینا چاہیے تھا، جس کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ عام واقعات ہوتے ہیں کہ کوئی الجھ جاتا ہے، ان کے پیچھے لگ جاتا ہے. وہ اس طرح کی یہ ان لوگوں کی تو فہرست یہی ہوتے، بھیک مانگتے ہیں، نہیں دیتے تو کوسنے دیتے ہیں، تانے دیتے ہیں. تو ایسے واقعات بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں. لیکن سمیع ابراہیم صاحب کیوں کر اس معاملے میں الجھ گئے؟ اچھا یہ ایک اور المیہ بن گیا ہے کہ آزادی صحافت کے لیے جرائم آپ کے کچھ بھی ہوں. عمران ریاض والا معاملہ بھی یہی ہے کہ جرم ان کا کچھ اور ہے. صرف انہوں نے اپنے ویلاگ میں فوج کے اوپر اور اداروں کے اوپر مستقل غدارانہ طریقے سے تنقید کی ہے. ہم بھی تنقید کرتے ہیں، ادارے تنقید سے مبرہ نہیں ہوتے، لیکن آپ کو تنقید کا ایک حدود رکھنی چاہیے. اس لیے حدود رکھنی چاہیے کہ یہ ادارے آپ کے ملک کی حفاظت پر مامور ہیں. ہم بھی پرویز مشرف نے، ضیاء الحق نے، ایوب خان نے، یحییٰ خان نے اپنی حدود سے تجاوز کیا تھا. اور جن لوگوں نے تجاوز نہیں کیا آپ ان کو گالی نہ دیں. تو وہ لوگ جو پاکستان کی سیاست میں حصہ لے رہے ہیں ان کا یہ کردار نہیں ہونا چاہیے. اب ایک کور کمانڈر جن کا نام بار بار لیا جاتا رہا ہے، وہ ملک کی سیاست میں بالکل دخیل ہو گئے، بہت حد تک چلے آئے. تو اس لیے ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی فوج، اس کو سیاست میں اتنا دخیل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اس بات کو نہیں سمجھتے. اور یہ معاملات اسی لیے گڑبڑ ہوئے ہیں. ہندوستان میں دیکھیے سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہے تو ملک کتنی ترقی کی راہ پر ہے. بھارتی پنجاب میں عام آدمی پارٹی آئی ہے، اس نے
300 یونٹ بجلی کے لوگوں کو فری کر دیے ہیں، اور اس بھارتی پنجاب میں فی یونٹ بجلی کی قیمت 3 روپے ہے۔ ان کے 3 روپے ہمارے 5 روپے ہو سکتے ہیں، یا 6 روپے کر لیجئے۔ تو 6 روپے یونٹ ہمارے روپوں کے مقابلے میں، یعنی اگر دگنے بھی ہیں تو ان کے 3 روپے ہمارے 6 روپے، تو 6 روپے یونٹ بجلی، اور اس میں سے 300 یونٹ فری۔ اور جب تک آپ 600 یونٹ استعمال نہیں کریں گے، یعنی 600 یونٹ اگر آپ نے استعمال کیے ایک مہینے میں، تو آپ کو پورا بل دینا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس سے کم استعمال کیے تو صرف 300 یونٹ سے اوپر جو یونٹس بنیں گے ان کے، یعنی 500 کیے تو 200 یونٹ کے پیسے دینے پڑیں گے، وہ بھی 3 روپے کے حساب سے۔ تو آپ سوچئے کہ یہ مراعات ہم سے تو چھین لی گئیں ہمارے ملک میں۔ ان کو تو IMF کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ وہ IMF کے غلام نہیں ہیں، FATF کے غلام نہیں ہیں، FATF میں وہ شامل ہیں اور ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ان موضوعات کو ہمارے صحافی نہیں چھوڑے، اپنے اوپر حملہ کر دیا خواجہ سرا نے۔ ان کو وہ عمران ریاض اپنے جرم پر شرمندہ ہونے کے بجائے فخر کر رہے ہیں۔ شرم کی بات ہے۔ ہمیں اپنی صفوں سے، صحافت کی صفوں سے مجرم صحافیوں کو نکالنا ہوگا۔ میں واضح طور پہ یہ کہتا ہوں، ہمیں اپنی صحافت کی صفوں کے اندر جھاڑو پھیرنی ہوگی، دیکھنا ہوگا کہ ہماری صفوں میں کون کون سے مجرم صحافی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کامران خان صاحب کتنے بڑے صحافی ہیں، لیکن انہوں نے پاکستان اسٹیل میل PIA کو برباد کر دیا، ان کے بارے میں غلط سلط خبریں دے دے کر۔ میں واضح طور پہ یہ کہتا ہوں، برباد کیا ہے انہوں نے کسی کے اشارے پر۔ وہ کن کے اشارے تھے؟ یہ لوگ ہمیں پھر یہ کہنا ہے کہ اپنے صفوں سے ہم نکالیں ان کو، غور کریں، سچ کہنا۔ ہم بھی اپنے بارے میں بھی سچ کہنا ہم سیکھیں، اپنے بارے میں ہم سچ کہنا سیکھیں کہ ہماری صفوں میں ایسے لوگ جو ہیں جو سچائی کو قتل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم عمران خان کے بارے میں کچھ کہیں تو ہمیں گالیاں دیتے ہیں یہ لوگ، یہ ہمارے ہی صحافی ہمارے مقابلے پہ اتر آتے ہیں، ہمیں کو گالیاں دینے لگتے ہیں۔ اگر ہم نواز شریف کے بارے میں کچھ کہیں تو ہمارے ہی ساتھی صحافی ہمیں کچھ گالیاں دینے لگتے ہیں۔ اگر ہم سراج الحق کے بارے میں کہیں تو ہمارے ہی ساتھی جو ہے وہ گالیاں دینے لگتے ہیں، ہمیں آ کے جھنجھوڑنے، گویا ان کے لیڈرز اوتار ہیں، پیغمبر ہیں، کہ جن سے کوئی معصوم عن الخطا ہیں، ان سے کوئی غلطی ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ رویہ درست نہیں ہے۔ اور اس طرح کے ڈرامے بازیاں کہ خواجہ سرا نے حملہ کر دیا آزادی صحافت پر، یہ بھائی چھوڑ دیں، ان ڈرامے بازیوں کو چھوڑیں، اور ان مسخرہ پنوں کو چھوڑیں، اور جائزہ لیں کہ آپ کے کام ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے کتنے اہم ہیں۔ ان خرابیوں کی طرف نشاندہی کریں جن کی وجہ سے آج ملک کی معیشت برباد ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بڑے صحافی نے یہ بتایا ہو کہ پاکستان کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کے بجلی کے، گیس کے اور یوٹیلیٹیز کے بل جو ہیں بالکل فری ہیں۔ وہ اتنے غریب ہیں، ان کی اتنی تنخواہ قلیل ہے کہ وہ یہ ادا نہیں کر سکتے۔ کسی نے نہیں بتایا، میں ہی کہہ کے تھک گیا ہوں۔ بولیے، سوچئے کہ ہم کب تک اس قسم کے الٹی سیدھی حرکتوں میں الجھے رہیں گے۔ سیاست میں فلاں کے ساتھ چلا گیا، فلاں نے فلاں کو کر دیا، فلاں کی حمایت ہو گئی۔ یہ نہیں، آپ عوامی مسائل کو کب تک نہیں لائیں گے؟ بجلی مہنگی، گیس مہنگی، بھائی پاکستان کی معیشت کا انحصار پروڈکشن پر ہے۔ ہم کیا بنا رہے ہیں؟ پہلے ہم بہت چیزیں بنایا کرتے تھے، ملک سے باہر بھیجا کرتے تھے، ہمارا ملک زرعی ملک تھا، اب ہم نے بلڈنگیں اگانا شروع کر دی ہیں۔
بلڈنگیں اگی جا رہی ہیں ہر جگہ، بلڈنگیں، پلاٹ، یہ وہ. یہ پلاٹوں کا سسٹم ختم کریں. یہ پلاٹ کب تک ہم اگاتے رہیں گے؟ یہ پورا ملک پلاٹوں کی زد میں چلا جائے گا. یہ ہماری معیشت کو جو ہے فروغ دینے کے لیے، اس کو سنبھالنے کے لیے کوئی مشورہ نہیں دیتا. صرف اور اخراجات کو کم کرنے. میرا سوال پہلے بھی یہ تھا کہ جو ٹیکس جمع ہوتے ہیں، دیکھیے رشوت کا تو ایک الگ سلسلہ ہے. اتنی ساری رشوت لی جاتی ہے اس ملک میں. عدلیہ میں رشوت، پولیس میں رشوت، FBI میں رشوت، اور حد یہ کہ فوج کے ان اداروں میں رشوت جہاں تعمیراتی کام ہوتا ہے، جہاں اسلحے کی خریداری ہوتی ہے، جہاں ہوائی جہاز کے پرزوں کی خریداری ہوتی ہے، کک بیکس. کتنے ہی بڑے بڑے لوگ، منصور الحق کا کیس موجود، انور شمیم کا کیس موجود. یہ ساری چیزیں جنہوں نے ملک کی معیشت کو، ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کیا ہے، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. میں صحرا میں اذان دیتا رہوں گا، کوئی سنے یا نہ سنے، میں اس سے باز نہیں آؤں گا. میں صحرا میں اذان دیتا رہوں گا، آپ سنیں یا نہ سنیں.